ایک دانہ زمین میں کسی کسان نے بویا، تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، ہل چلایا، زمین کو ہموار کیا، ایک دانہ بویا، پھر اس کے اوپر سہاگا چلایا، پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی دیا، کھاد ڈالتا رہا، 6 ماہ گزر گئے، پھر فصل پک کر تیار ہوئی، پھر اس فصل کو کاٹا، پھر اس کی گڈیاں بنتی ہیں، پھر تھریشر کے اندر جاتی ہے، بھوسا الگ ہوتا ہے، گندم الگ ہو جاتی ہے، پھر بڑے بڑے گوداموں میں جاتی ہے، وہاں سے پھر جو ہے وہ مارکیٹوں میں آتی ہے، مارکیٹوں سے پھر جو ہے وپاری خریدتے ہیں، پھر عام گھر والے خریدتے ہیں، پھر گھروں سے وہ آٹے کی چکی میں جاتا ہے، وہاں پیسا جاتا ہے، پھر آٹا بنتا ہے، آٹا بن کے پھر جو ہے وہ گھر میں آتا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس میں پانی ڈالتی ہیں، اس کو گوندتی ہیں، پھر تنور کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، ایک روٹی پکتی ہے، وہ روٹی پک کے دسترخوان میں آتی ہے اور دسترخوان میں ہمارے سامنے سجتی ہے، ہم روٹی کا لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور زبان سے الحمدللہ بھی نہیں کہتے کہ ایک روٹی کا لقمہ کتنے پروسیس سے گزر کر میری ذات تک آیا ہے، باری تعالیٰ میں تیری ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سورہ عبسہ جو ہے اس کا انداز تھوڑا نرالا ہے، اس میں بھی تخلیق کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفر، یہ آیت سمجھیے گا، قتل الانسان ما اکفر، کہ ہلاک ہو جائے، قتل کر دیا جائے انسان، ما اکفر، یہ کتنا احسان فراموش ہے، من ای شیء خلق، یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس انسان کو کس شے سے تخلیق کیا ہے، من ای شیء خلق، نہیں دیکھتا کہ اس کا مادہ تخلیق کیا ہے، اس کا نقطہ آغاز کیا ہے، آگے خود ارشاد فرمایا، یہ مثال شاید میں دیتے ہوئے شرما جاتا، آپ دیتے ہوئے شرما جاتے، لیکن وہ وحدہ لا شریک خالق ہوتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، فرمایا من ای شیء خلق، نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو کس شے سے تخلیق کیا، خود ارشاد فرمایا من نطفہ خلقہ فقدر، فرمایا ہم نے اس انسان کو پانی کے ایک حقیر قطرے سے، ایک نطفے سے تخلیق کیا، خلقہ فقدر، اسے تخلیق کیا، پھر اسے فقدر، اسے سنوارا۔ ہم ضیاء القرآن شریف پڑھ رہے تھے، یہ علماء تائید کریں گے قبلہ سعید صاحب سے، تو کہیں آنکھ کا ذکر ہوا نا تو فرماتے ہیں، یہ ضیاء القرآن شریف تھی، آنکھ کا ذکر ہوا تو کہتے ہیں کہ انسان اگر غور کرے نا کہ اللہ نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ ایک آنکھ، اس کے اندر ایک ہلکا سا چھوٹا سا سیاہ گہرا سیاہ دائرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہلکا سا براؤن دائرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سفیدی ہے، اگر ساری آنکھ سیاہ ہوتی، کالی ہوتی تو انسان کو دیکھ کے انسان کو ڈر لگتا، اور اگر ساری سفید ہوتی تب بھی انسان کتنا برا نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ پلک جھپکتے ہیں نا تو یہ آنکھ کی صفائی ہو رہی ہے، کہیں کمرے میں ہلکی سی دھوپ آ رہی ہو نا، اس دھوپ میں آپ کو ہلکے ہلکے ذرات مٹی کے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، یہ ذرات ہر لمحے ہماری آنکھوں میں پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صفائی کا نظام یہ پلکیں بنا دیا، ہم پلک جھپکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی صفائی کا نظام بنا، اور پھر اللہ نے اوپر بھی ہڈی رکھی ہے، نیچے بھی ہڈی رکھی ہے، اگر ایسے کوئی چیز آنکھ کو لگتی ہے تو ہماری آنکھ کی حفاظت ہے، آنکھ کو کوئی تکلیف نہیں ہے جب تک کوئی نقیری شے نہ لگے۔ پھر احباب وقار، ایک یہ آنکھ ہے، یہ سامنے کیمرہ لگا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ DSLR ہے، اس کی قیمت کم از کم 4 لاکھ ہے، کتنی قیمت ہے؟ 4 لاکھ، اور یہ نارمل سا، اتنا کوئی بڑا ہیوی جو ہے وہ DSLR نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے کیمرے ہیں جو لاکھوں کروڑوں میں اربوں میں ایک ایک کیمرہ، لیکن آج تک کسی آنکھ اور کسی لینس کا اتنا بہترین فنکشن نہیں ہے جتنا اللہ رب العزت نے اس آنکھ کے اندر ڈال دیا۔ خلقہ فقدر، ہم نے اسے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اسے سنوارا، اسے خوبصورت شکل و صورت سے نوازا۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ،
الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ کیا ہم نے اللہ کا انداز دیکھیں، کیا ہم نے اسے پانی کے ایک حقیر قدرے سے نہیں پیدا کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے رحم مادر میں قرار دیا، اس کو ٹھہراؤ دیا، پھر 9 ماہ کا پروسیس اس کے اوپر گزرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ماں کے پیٹ سے یہ عالم دنیا میں آتا ہے، یہ پھر جب جوان ہوتا ہے پھر یہ کہتا ہے ڈونٹ ٹچ می، خبردار کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اس کے اندر غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، میں آتی ہے، عہدے کی میں، منصب کی میں، دولت کی میں، علم کی میں، اس کے اندر آتی ہے کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے خاندان جیسا کسی کا خاندان کوئی نہیں۔ پیر نصیر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ترجمہ سنیے گا کہ من نطفہ خلقہ فقدرہ، کہ ایک بوند سے ہم نے اسے تخلیق کیا ہے۔ پیر نصیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ انسان کی کیا اوقات ہے؟ آج کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جو نقطہ آغاز ہے وہ پانی کے قطرہ نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ فرمایا خلقہ فقدرہ، ہم نے اسے تخلیق کیا پھر اس کو سنوارا، ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے زندگی کی راہیں آسان کر دی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے اسے موت دی، فاقبرہ، پھر ہم نے اسے قبر دی۔ یہ موت جو ہے یہ بھی ایک رب کی نعمت ہے، قبر بھی ایک نعمت ہے۔ انسان بوڑھا ہو جائے نا، آہستہ آہستہ انسان کے اپنے جو ہیں وہ رخصت ہوتے چلے جائیں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود کو پردیسی محسوس کرتا ہے، ہم خیال نہ رہیں، ہم زلف نہ رہیں، اپنے نہ رہیں، تو انسان خود کو پردیسی محسوس کرتا ہے۔ ثم اماتہ، پھر ہم نے اسے موت دی، فاقبرہ، پھر ہم نے اسے قبر دی، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہیں گے اسے دوبارہ زندہ کریں گے، اسے اٹھائیں گے۔ کلا لما یقض ما امرا، یقیناً وہ بجا نہیں لایا جو ہم نے اسے حکم دیا تھا، اس نے ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ آگے پہلے اللہ رب العزت نے اشارہ اس طرف دیا کہ انسان اپنا نقطہ آغاز دیکھ، اب یہاں دوبارہ موضوع بدلا اور ارشاد فرمائے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان ذرا اپنی خوراک دیکھ لے، اگر نقطہ آغاز نہیں دیکھتا تو اپنی خوراک دیکھ۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے آسمان سے زور سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے اس زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اگایا اس زمین سے غلہ۔ اگر ہم نہ اگاتے، ہم زمین کو نہ پھاڑتے، ایک دانہ گندم کا تم زمین میں بوتے ہو، اس ایک دانے کے اوپر کتنی باریاں لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دانے کے بدلے تمہیں کتنے دانے دیتا ہے۔ ایک دانہ زمین میں کسی کسان نے بویا، تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، پتہ نہیں کون تھا کسان، کہاں کا کسان تھا، زمین میں بویا، ہل چلایا، زمین کو ہموار کیا، ایک دانہ بویا، پھر اس کے اوپر سہاگا چلایا، پھر راتوں کو اٹھ کے پانی دیا، کھاد ڈالتا رہا، 6 ماہ گزر گئے، پھر فصل پک کر تیار ہوئی، جب فصل پک کر تیار ہوئی پھر اس فصل کو کاٹا، کاٹنے والے الگ تھے، پھر اس کی گڈیاں بنتی ہیں، پھر تھریشر کے اندر جاتی ہے، بھوسا الگ ہوتا ہے، گندم الگ ہو جاتی ہے، پھر گندم بوریوں کے اندر آتی ہے، پھر بڑے بڑے گوداموں میں جاتی ہے، وہاں سے پھر جو ہے وہ مارکیٹوں میں آتی ہے، مارکیٹوں سے پھر جو ہے وپاری خریدتے ہیں، پھر عام گھر والے خریدتے ہیں، پھر گھروں سے وہ آٹے کی چکی میں جاتا ہے، وہاں پیسا جاتا ہے، پھر آٹا بنتا ہے، آٹا بن کے پھر جو ہے وہ گھر میں آتا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس میں پانی ڈالتی ہیں، اس کو گوندتی ہیں، پھر تنور کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، ایک روٹی پکتی ہے، وہ روٹی پک کے دسترخوان میں آتی ہے اور دسترخوان میں ہمارے سامنے سجتی ہے، ہم روٹی کا لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور زبان سے الحمدللہ بھی نہیں کہتے کہ ایک روٹی کا لقمہ
پتہ نہیں کہاں دانہ زمین میں گیا تھا، پھر فصل پکی تھی، پھر کاٹی گئی تھی، پھر اس دانے نے کتنا لمبا سفر کیا، پھر جا کر وہ روٹی کا لقمہ بن کے میرے منہ میں آیا۔ زبان سے نہیں کہتے الحمدللہ، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ایک روٹی کا لقمہ کتنے پروسیس سے گزر کر میری ذات تک آیا ہے، باری تعالیٰ میں تیری ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان تو اپنی خوراک کو دے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اگایا اس میں غلہ، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں۔ قضبہ اس فصل کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ کاٹے نا دوبارہ خود اگ کے آ جاتی ہے۔ پالک ہے، آپ ایک مرتبہ کاٹیں دوبارہ اگ کے آ جاتی ہے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجورے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور طرح طرح کے پھل اور گھاس، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سامان زیست ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اب یہ سارا اپنی تخلیق کا ذکر کیا، مخلوق کا ذکر کیا، اور پھر موضوع بدل دیا، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کرنے والا شور اٹھے گا۔ اب قیامت کا ذکر ہے، نفخہ ثانیہ کا، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ کیسا دن ہے، وہ ایسا دن ہے کہ جس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی اپنے شوہر سے دور بھاگے گی، وَبَنِي، اولاد اپنوں سے دور بھاگیں گے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو اس دن اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی کا فرمان، سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم آؤ گے نا تو کیفیت کیا ہوگی؟ پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، ننگے بدن ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، ننگا بدن ننگے پاؤں، مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں گی، کیا یا رسول اللہ لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی، فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس دن انسان کو دوسرے کی نہیں پڑی ہوگی، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، میرے ساتھ میرا رب کیا معاملہ کرتا۔